السلام على والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 1448 ہجرہ کے ایام ازا کے پہلے عشرے کی آج کی مجلس کے شروع میں جو اب تقریباً میرا روٹین بن گیا ہے کہ لاسٹ نائٹ کی مجلس سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں ہوتی ہیں، پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک تو میں کریکشن کر دوں، لاسٹ نائٹ ڈیو ٹو سم ریزن مجھے اپنی پوری میڈیکل ہسٹری تو آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، تو ڈیو ٹو سم ریزن دو الگ الگ واقعات تھے وہ مکس اپ ہو گئے، اور میں نے یہ اپنی ڈیوٹی سمجھی. کسی نے مجھ سے کہا بھی نہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے تو اس وقت نہ جب پوری توجہ سے مجلس سن رہے ہوں گے. نہیں. بہرحال مجھے معلوم ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں، لیکن یہ کہ دو الگ الگ واقعات مکس اپ ہو گئے. میں نے کہا کہ اس کو الگ کر دوں. وہ واقعہ کہ جب مولائے متقیان نے اویس قرنی کا انتظار کیا، وہ جنگ صفین کا واقعہ تھا. اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میدان صفین کی زیارت جب تک لوگ کر رہے تھے تو جناب اویس قرنی کے روضے پہ بھی جاتے تھے، پھر جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو جناب اویس قرنی کے روضے کو بھی ڈیمولش کیا ان لوگوں نے جو دشمنان اہل بیت تھے. اور انشاءاللہ سیریا کی زیارتیں ایک مرتبہ پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ شروع ہو جائیں گی کہ جو اس سے پہلے تھیں، جیسے ہم نے خود عراق میں صدام کے زمانے میں دیکھا اور اس کے بعد دیکھا. تو اویس قرنی کا روضہ صفین میں وہ جو واقعہ تھا کہ وہ ایک کیا ایسٹرولوجسٹ کہیے کہ نجومی کہیے جو ستاروں کا علم رکھتا ہے، وہ مولا کے پاس آ کے کہہ رہا ہے، وہ اس کے بعد والی جنگ کا واقعہ ہے جنگ نہروان. مولا نے رسول خدا کے بعد 3 جنگیں لڑی ہیں. جنگ جمل ہے، دوسری جنگ صفین ہے، تیسری جنگ نہروان. اور جنگ نہروان ہی کے نتیجے میں ابن ملجم اور وہ جو عورت تھی کوفے کی قطامہ، ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میرے نکاح کا مہر علی کا سر ہے. تو جنگ نہروان تیسری اور آخری جنگ تھی. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جنگ نہروان میں امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے. جب جنگ نہروان مولا نے لڑی، اس کا مطلب یہ کہ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی. سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم، وہ جنگ نہروان میں شہید ہوئے، جس کی وجہ سے پھر جب امام حسن کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا تو پھر وہ یہ کربلا والے جناب قاسم ہیں. آپ لوگ جاتے ہوں گے طفلان مسلم کی زیارت کے لیے مسیب میں، تو اس کے بالکل پیچھے ہی امام حسن کے بڑے بیٹے قاسم کا روضہ ہے. اگرچہ اتنے زیادہ لوگ وہاں نہیں جا پاتے تو وہ اتنا شاندار ابھی روضہ نہیں. تو یہ جنگ نہروان تھی. یہ جنگ نہروان ان لوگوں سے ہوئی تھی جو سب اپنے آپ کو علی والا کہہ کے صفین تک علی کے ساتھ تھے. پھر جب حاکم شام نے اپنی ڈرٹی پالیٹکس کے نتیجے میں قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تو بہت سارے لوگ مولا کو چھوڑ کے چلے گئے، جن میں سے کئی بعد میں کربلا میں آئے، لیکن ایک پورا فرقہ بن گیا خوارج کا.
ان سے مولا نے نہروان کی لڑائی لڑی. اس کے بعد اب اس کو کنیکٹ کیجئے میرے اس جملے سے. یہ سر میں کریکشن کر رہا ہوں جبکہ اس کا میرے اپنے سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر غلطی سے دو واقعات میں نے ملا دیے تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی کریکشن ضروری. جنگ نہروان میں یہ تھا کہ مولا کائنات نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ابھی نکلنا, 2 گھنٹے بعد نکلنا ہے. تو نجومی آیا اور اس نے کہا کہ یہ وقت اچھا نہیں ہے, آپ 1 دن ڈیلے کیجیے کیونکہ آپ کا ستارہ اچھا نہیں ہے. اب یہ جو ستاروں کا ایک علم ہوتا ہے نا, یہ ایک پاگل پنا ہے, ہاروسکوپ وغیرہ. تو اس میں بعض اوقات عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. ایک باپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ میری بیٹی ہے, یہ بہت زیادہ ہر ایک سے فرینک ہو جاتی ہے, جان نہ پہچان, کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, جس سے بہت زیادہ فرینک ہو جاتی ہے, ذرا آپ اس کو سمجھا دیجیے. میں نے کہا آپ کی بات نہیں مانتی تو میری بات کیا مانے گی؟ کہا کہ نہیں سمجھا دیجیے. اب اس سے بات شروع کی, اس نے پہلے ہی جملہ ایسا کہا کہ مجھے واپس آنا پڑا. اس نے کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں کہ میں جیمینی ہوں. جیمینی شاید ہاروسکوپ میں کوئی ہوتا ہے, تو ہم نے تو آج تک لفظ چمنی سنا ہے. اس نے کہا میں جیمینی, اور جیمینی کا نیچر یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے فرینک ہو جاتا ہے, وہ اپنا نیچر چینج ہی نہیں کر سکتا. تو اپنا لیکچر اپنے پاس رکھیے, میرا ستارہ ایسا ہے کہ میرے لیے یہ مجبوری, یہ واقعا میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ ہے. تو اتنا کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب مولا نے سنا تو ابھی 2 گھنٹے کے بعد جانا تھا, یہ نہروان کی لڑائی. مولا نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ ستارہ ٹھیک نہیں, وہ علی کو آگے بتا رہا ہے, جو علی جس کے گھر میں ستارہ آسمان سے اتر کے آتے سجدہ کرتا ہے. ستارے علی کے محتاج ہیں, علی کو تھوڑی ستاروں کے محتاج ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا فوراً ابھی, یہ کہہ رہے ٹائم برا ہے, ابھی ہم کو نکلنا, اور اللہ پہ بھروسہ. یہ میرا اصل سبجیکٹ ہے, توکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ. ومن یتق اللہ والی آیت اور عمل میں نے جو بتایا اس میں بھی یہ پیغام تھا, ابھی یہ شروع ہونے والا. مولا نے کہا ابھی ہم کو نکلنا ہے, دیکھتے ہیں کہ ستارہ کیا کرتا ہے. پوری علی کی پوری زندگی کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں علی کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہو کہ پورا دشمنوں کا لشکر جو آیا تھا صرف 9 آدمی بچے, پورا کا پورا لشکر ختم ہو گیا, اور علی کی فوج سے صرف 9 آدمی جو تھے وہ مارے گئے تھے. یعنی وہاں لیس دین 10 بچے تھے اور لیس دین 10 کی شہادت ہوئی تھی. تو مولا نے اس وقت کہا تھا یہ ہے ستاروں کی حالت کہ تو کہہ رہا کہ میرا اسٹار صحیح نہیں ہے, اتنی بڑی کامیابی. یہ جنگ نہروان تھی. اب یہ صرف ایک کریکشن تھا جس میں نے خاصا ٹائم لے لیا. آئیے ایک اور بات میں عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو 2 دن پہلے موتی کا واقعہ, موتی ٹوٹ گیا, بادشاہ وہ غلام, تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ مولانا آپ نے وہ دعا تو بتائی, وہ دعا کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. جیسے اما یجیب المستر جو ہے دعا تو ہے, لیکن اصل میں تو آیت ہے نا قرآن کی. تو اس کا طریقہ نہیں پتا ہے. طریقہ یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آیت پڑھیں گے. اور جلدی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بڑی راتیں ہیں, غم کا بیان زیادہ ہے, اور میرا سبجیکٹ ابھی شروع بھی نہیں ہوا. آج آدھی سے زیادہ مجلسیں ہو گئی, شروع بھی نہیں ہوا. اگرچہ میں نے کچھ اشارے دیے ہیں, خالی ان کو کنیکٹ کروں گا تو بات مکمل ہوگی. یہ دوسری بات. تیسری بات جو ہے وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کا میرے سبجیکٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ 2 دن پہلے عرض کیا تھا جب میں بتا رہا تھا کہ نجف اشرف کی زیارت میں جائیے تو یہ ہمارے کچھ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مراجع, نائب امام, جو بالکل آپ کے زیارت کے درمیان آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کہیں ٹریول کرنا پڑے تو آپ کہیں کہ ہم تو مولا کے روضے کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں. خود مولا کے روضے ہی کے اندر ان میں ایک نام میں نے شیخ مرتضی انصاری کا لیا, اور یہ کہہ کر لیا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے وقت میں پیدا کیا کہ اس وقت اسلام و شیعت کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت. ورنہ جملہ میرا یہ تھا, ورنہ پھر ہمارے پاس شیعت کے پاس بھی ایسے نان سینس قسم کے فتوے ہو جاتے ہیں جتنا غیروں کے پاس ہیں. سنت رسول کے نام پہ کیسے کیسے فتوے آتے ہیں. جی انڈا نہیں کھانا چاہیے, رسول خدا نے زندگی میں انڈا نہیں کھایا. ڈبل بیڈ نہیں ہونا چاہیے, رسول خدا نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ڈبل بیڈ کے اوپر رات نہیں گزاری. ایسی ایسی باتیں ہو رہی. اس کو بیان کرنا بھی جو ہے نا دین کا مذاق اڑانا. ہم اس سے محفوظ رہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا اس کے اندر حصہ شیخ مرتضی انصاری کا ہے. یہ وہ مرجع, صرف ان لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں جو علماء کے حالات پڑھتے ہیں, یہ وہ مرجع کہ جن کے سامنے امام نے آ کر, زمانے کے امام نے آ کر اپنا انٹروڈکشن نہیں کرا, ایک مسئلہ پوچھا, اور انہوں نے امام کے, ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ امام ہے,
انہوں نے مسئلہ سن کے کہا کہ مسئلے کا جواب تو دے رہا ہوں لیکن تیرا سوال ہی غلط. تب امام نے مسکرا کے کہا تھا کہ انت مجتہد حقا، میں گواہی دے کے جاتا ہوں کہ واقعاً تو مجتہد ہے. یہ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری. اچھا میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ان کا بہت بڑا احسان بھی ہے ہم پر اور ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول بھی. 200 سال سے جتنے مراجع گزرے ہیں وہ سب ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ ان کی بک پڑھے بغیر کوئی شخص مرجع نہیں بن سکتا ہے. اب میں کیا آپ کو ایک پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہوں، یہ میرا سبجیکٹ بننے والا ہے آگے چل کے. دیکھیے ہمارے پاس شیخ طوسی جیسا عظیم عالم ہے جو 2 دفعہ میں اس لیے تذکرہ کر چکا ہوں کہ 1448 ہجرہ میں 1000 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں نجف کے حوضے. وہ نجف کا حوضہ جس کے فاؤنڈر شیخ طوسی تھے. ان کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن آج کل کے لیے یہ واقعہ آپ ڈائجسٹ نہیں کریں گے، یعنی آپ کہیں گے کہ یہ تو آج ہو ہی نہیں سکتا. شیخ طوسی اسٹوڈنٹ تھے سید مرتضیٰ. اب یہ مراجع کی ایک لسٹ ہے جو میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. شیخ مفید ایک بہت بڑے مرجع اور ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ زمانے کے امام نے اپنی غیبت میں، یہ غیبت کے عالم ہیں، ان کے نام 2 خط لکھے ہیں اور خط بھی ایسے لکھے ہیں کہ جو ایڈریس کیا ہے نام کے ساتھ تو کہا ایھا الاخ الصدید، میرے بھائی. شیخ مفید کو امام نے 2 خط بھیجے جو باقاعدہ ڈاکومنٹری کتاب کے اندر موجود ہے وہ خط، اور یہ کہہ کر لکھا ہے کہ میرے بھائی. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ سیستانی کی عمر تقریباً 100 سال ہو گئی ہے، بلکہ ہو گئی ہے 100 سال اسلامی حساب سے، اور ان کے بہت سارے کلاس فیلوز، ان کے بہت سارے ٹیچرز، حتیٰ ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہر ایک کا وہ کنڈولنس کرتے ہیں. لیکن ابھی شیخ اسحاق فیاض جیسا عظیم مرجع دنیا سے گیا تو کس طرح سے ایھا الاخ الصافی اپنا بھائی کہہ کے کنڈولنس کیا جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کیا تھا. تو یہ اس ٹائٹل میں ایک عظمت ہوتی ہے. شیخ مفید کا جو واقعہ ہے نا کہ رات کو خواب میں دیکھا شہزادی آئی ہیں حسن حسین کو لے کے اور کہہ رہی ہیں میرے ان بچوں کو علمہم الفقہ، ان کو علم دین علم فقہ سکھاؤ. اور یہ پریشان ہو کے ساری رات روتے رہے کہ میں اور حسنین کو، کیا مطلب اس خواب کا؟ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک وارننگ ملی ہے شہزادی کی جانب سے. لیکن اگلی صبح کو پتہ چلا کہ بغداد کے ایک انتہائی شریف سید گھرانے کے انتہائی شریف سیدانی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، اپنے 2 بیٹے لے کے آئی تھی، مرتضیٰ اور رضی. اور اسی طرح جیسے خواب میں دیکھا تھا وہ وہیں آ کے بیٹھی جہاں خواب میں شہزادی بیٹھی، اور اپنے دونوں بچوں کو وہیں بٹھایا جہاں خواب میں حسن اور حسین کو بٹھایا گیا. اور وہی جملہ انہوں نے ان سے کہا کہ علمہم الفقہ، میرے 2 بچے ہیں، یا شیخ ان کو آپ اپنی گارڈین شپ میں لے لیجئے اور ان کو فقہ کی تعلیم دیجئے. تب سمجھ میں آیا کہ رات کو شہزادی نے میسج دیا تھا کہ یہ جو 2 سید زادے آ رہے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھو اور ان کو صحیح معنوں میں تعلیم دو. تو کیا بنے؟ سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی. نہج البلاغہ سید رضی نے کمپائل کیا. کتنا بڑا احسان ہے ان کا تشیع کے اوپر. اور سید مرتضیٰ ان کے بڑے بھائی علم میں ان سے زیادہ. یہ دونوں کے روضے کاظمین میں تھے جو ابھی نیا وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو یہ روضے ڈیمولش کر دیے گئے، مگر اس لیے کہ وہ دفن کاظمین میں ہوئے تھے، بعد میں ان کو کربلا منتقل کیا گیا تھا. خیر تو بات بہت لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرتا ہوں. سید مرتضیٰ کے شاگرد تھے شیخ طوسی. اب ایک چین بنی، شیخ مفید کے شاگرد ہیں سید مرتضیٰ جن کو شہزادی نے خواب میں آ کر باقاعدہ طور پہ شیخ کو یہ حکم دیا کہ اس کو مرجع بناؤ، مجتہد بناؤ. ان کے شاگرد تھے شیخ طوسی. اب یہ سمجھ لیجیے تھوڑا آپ کو سمجھانے کے لیے، ان دونوں کا وہ رشتہ تھا جیسے مرحوم آغا خوئی اور آغا سیستانی کا رشتہ. آغا خوئی استاد، آغا سیستانی ان کے شاگرد. سید مرتضیٰ استاد، شیخ طوسی ان کے شاگرد. دوپہر کا وقت ہے، سید مرتضیٰ کو کہیں کام سے جانا تھا. تو پرانے زمانے کے اندر تو سواری گھوڑے ہوتے، ہر شخص کے پاس اپنی، جیسے آپ میں سے ہر ایک کے پاس کار ہوتی ہے تو ہر ایک کے پاس گھوڑا ہوتا تھا. سید مرتضیٰ کے پاس گھوڑا تھا. وہ گھر سے نکلے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو گھوڑے کے اوپر جو وہ زین لگائی جاتی ہے، شاید انگریزی میں سیڈل کہتے ہیں، وہ زین جو تھی جب گھوڑے سے کام نہ لیا جائے تو اسے کھول کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا ریلیکس رہے، پھر جب جانا ہو تو اس کو گھوڑے کے اوپر باندھتے ہیں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جس شہزادے کے مصائب پڑھے جائیں گے ان کے مصائب میں خاص یہ جملہ ہے کہ جب ان کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا تو وہ جو زین تھی، پیر نہیں جا رہے تھے، اس کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا. یہ ابھی اختتام پہ بات آئے گی جو شروع میں ذرا سی وضاحت. تو اب انہوں نے
وہ جو سیڈل ہے یا زین ہے وہ گھوڑے پہ لگائی اور بیٹھنا چاہتے ہیں، سامنے ہی شیخ طوسی گلی میں بیٹھے، یعنی گویا آغا خود جا رہے ہیں سواری پہ، سامنے آغا سیستانی بیٹھے۔ شیخ طوسی نے کہا کہ اے میرے استاد محترم اس زین پر مت بیٹھی، کیونکہ ابھی اس گلی سے کتا گزرا تھا جو اس پہ پیشاب کر کے آگے بڑھ گیا تھا، یہ نجس۔ آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہیں، سنی سنائی نہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا ہوگا، لیکن چونکہ اسلام میں وٹنس میں 2 آدمی ہونا چاہیے اور تم 2 نہیں ہو، خالی 1 ہو، اس لیے میرے فتوے کے اعتبار سے تمہارا وٹنس قبول نہیں ہے، اور یہ میں اس کو پاک سمجھ کے ہی میں جاؤں گا۔ اچھا اب یہ مسئلہ تو ہے نا کہ دو وٹنس ہونے چاہیے تقریباً ہر چیز کے اندر، یہ والا فتویٰ طویل عرصے تک چلتا رہا، لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو کیا خود آپ کا ذہن اس بات کو قبول کرے گا کہ آنکھوں کے سامنے، اور کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، آغا سیستانی کے لیول کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا، اور جواب ملے کہ چونکہ فقہی مسئلہ یہ۔ اچھا دونوں استاد اور شاگرد میں ایک علمی بحث ہوئی، کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، ایک علمی بحث ہوئی۔ شیخ طوسی کہہ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، میں خود مجتہد ہوں، اور سید مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 عادل ہونے چاہیے، تم 2 نہیں ہو، 1 ہو، تو تمہاری ساری رسپیکٹ کے باوجود تمہاری وٹنس قبول نہیں۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ یہ طے پایا کہ یہ مسئلہ خط میں لکھ کر، یہ نجف کا واقعہ ہے، مولا کی زری میں ڈالا جائے گا۔ رات کے وقت روزہ بند کیا جاتا تھا، یہ تو ابھی چند سالوں سے پورے 24 آورز روزہ کھلتا ہے، ورنہ پہلے رات کو بند ہوتا، اور صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ خط پہ دونوں نے یہ مسئلہ لکھ کے سائن کر کے زری میں ڈال دیا۔ اگلی صبح کو وہ لیٹر زری کے باہر پڑا ہوا، جب اس کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس میں مولا کا فرمان تھا، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی، اس وقت میرا بیٹا سید مرتضیٰ صحیح کہہ رہا۔ جب فتویٰ یہ ہے کہ 2 ہونے چاہیے تو 1 نہیں چلے گا، مگر شیخ کا اسٹیٹس کم نہیں ہے، معتمدی، مجھے ان پہ پورا ٹرسٹ ہے کہ یہ بھی صحیح، لیکن حق جو ہے صحیح مسئلہ وہ سید مرتضیٰ کا ہے۔ لیکن اب دنیا جہاں پہنچ گئی ہے، جس سٹیج پہ 21 سینچری، وہاں تو یہ مسئلے نہیں چل سکتے اس طرح سے کہ ہر چیز کے اندر 2 عادل۔ شیخ مرتضیٰ انصاری 200 سال پہلے گزرے، انہوں نے اجتہاد کے کورس میں ایک ریولیوشن برپا کر دیا اور کہا کہ جہاں جہاں 2 گواہ چاہیے، اگر وہاں 1 گواہ ہو لیکن آدمی کو یقین ہو رہا تو وہ 1 بھی چلے گا، چاہے وہ عادل بھی نہ ہو بلکہ بس قابل بھروسہ حتی کافر ہو۔ چنانچہ قبلے کا ڈائریکشن آپ سب لوگ دنیا بھر میں جاتے ہیں، قبلہ نما استعمال کرتے ہیں، یا آئی فون وغیرہ کے اندر، یہ کوئی 2 مومنوں کی گواہی نہیں۔ سید مرتضیٰ کے فتوے میں جائز نہیں تھا، اور خالی سید مرتضیٰ نہیں، وہاں سے لے کر 800 سال تک یہ فتویٰ چلتا رہا۔ اب اس کے اندر انقلاب، یہ فتویٰ بہت بڑی سہولت لے کے آ رہا، ورنہ تو آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ حتیٰ چاند کے مسئلے میں بھی یہی، 2 عادل ہونے چاہیے، لیکن اگر 2 عادل نہیں، 1 عادل، عادل بھی نہیں، عادل مانے جو ہر گناہ سے دور ہو، ایک ٹرسٹ وردی آدمی، ایک نان مسلم ہے، عادل تو نہیں، ہم کو اس پہ بھروسہ، تو اس کی گواہی بھی چل جاتی، نہیں چلے گی پرانے فتوے میں۔ ہاں صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں 2 عادل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گواہی نہیں ہے، وہ جو ہے پروسیس کا حصہ ہے، اور وہ ہے طلاق۔ طلاق کے لیے لازم ہے کہ 2 عادل یعنی مرد جو ہر گناہ سے دور ہوں، وہ اپنے کانوں سے یہ صیغہ سنیں، وہ وٹنس کے طور پہ نہیں سن رہے ہیں، وہ یہ پروسیس کا ایک حصہ ہے۔ اگر 2 عادل نہیں ہیں، 1 ہے، یا ان 2 میں سے کوئی ایک گناہگار ہے، تو وہ طلاق ہوگی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ طلاق تو ہو گئی لیکن آگے پروو نہیں ہو رہا، نہیں ہوگی ہی نہیں، تو طلاق کو چھوڑ دیجئے۔ ایک جملہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے اس ٹاپک میں آگے چل کر ہماری قوم کا برننگ ایشو جو بن گیا ہے، روز طلاق، روز طلاق، روز طلاق، اس کثرت سے طلاق ہونے لگی کہ بعض اوقات تو جب کوئی آتا ہے ہمارے پاس کہ مولانا وہ ذرا نکاح ہے میرے بیٹے یا بیٹی کا تو آپ پڑھ دیجئے گا، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ابھی سے ہی بکنگ کر لیجئے کہ نکاح بھی میں پڑھ دوں گا، پھر جو طلاق 1 ہفتے کے بعد آپ کریں گے تو آگے آپ کہیں گے تو ابھی سے آپ بکنگ کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ 5 دن کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں، 1 ہفتے، لیکن یہ الگ موضوع ہے، نہیں میں بھی بولوں گا اس میں، یہ قوم کا بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن ٹائم سے پہلے۔ لیکن بہت ساری طلاقیں اس لیے غلط کہ جو لوگ وہاں جن کو وٹنس بنایا جا رہا ہے، وہ وٹنس وہ ہے کہ جو نماز جماعت پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہو۔ تو اب یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا بہت بڑا رول ہے اس وقت کی دنیا میں، جو ہم ایک اور مثال دیں، ڈی این اے کے ذریعے سے جو آج کل طے ہوتا
یہ کوئی گواہی نہیں ہے شریعت، لیکن وہاں پر وہی شیخ مرتضیٰ کا نظریہ چلے گا کہ اگر اس سے یقین حاصل ہو رہا تو اس پر عمل کرنا واجب۔ کتنی آج کی جتنی بھی میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بغیر گواہوں کے بھی قبول ہو جاتی ہے شیخ مرتضیٰ کے فتوے کی وجہ سے۔ تو بڑا احسان ہے ان کا اسلام پر بھی، تشیع پر بھی، اور یہ جو دین ہمارا آگے بڑھ رہا ہے مرجع بہت عظیم مرجع۔ لیکن جب مرجع کی بات آ رہی ہے تو جملہ سنیے جس سے یہ میرے ٹاپک سے بات کنیکٹ ہو رہی ہے۔ مولا سے ایک بار پوچھا گیا، اور یہ حدیث جو ہے نا، جب ہم لوگ حوزہ علمیہ میں اپنی ایجوکیشن شروع کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیجئے کہ پریپ کلاس 1 سے بھی پہلے یہ حدیث ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، یعنی ہمارے کورس کی کتاب کی سب سے پہلی جو کتاب کورس میں پڑھتے ہیں چھوٹے بچے، اس کتاب کے اندر اس حدیث سے بات آغاز ہوتی ہے۔ پوچھا گیا مولا علم، نالج، مرجع علم فقہ، سید مرتضیٰ، شہزادی کی وصیت۔ اب یہ جو علم کی بات آ گئی، علم کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے علم؟ مولا نے جواب دیا، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامور الیہ۔ دیکھو علم اسٹارٹ ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے سے، اگر اللہ کو نہیں پہچان پائے تو وہ سارا علم بیکار، آخرت کے لیے دنیا میں کام آئے گا۔ میڈیکل سائنس بھی دنیا میں کام آتی ہے، فزکس بھی دنیا میں کام آتا ہے، آئی ٹی بھی دنیا میں کام آتا ہے، لیکن وہ علم جو آخرت کے اندر انسان کو نجات دلاتا ہے، معرفت جبار۔ یہی وجہ کہ دنیا اس زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم اللہ کی معرفت نہیں رکھ رہا تھا تو کیا کہا رسول نے؟ یہ ابو جہل۔ ابو جہل اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، پورے عرب میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی انسان نہیں۔ اس کا نام تھا عمر ابن حشام۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا نام، یا بہت کم لوگوں کو پتا ہو، لیکن وہ اتنا عرب اس سے اتنا امپریس تھے اس کے علم سے کہ اس کو کہتے تھے ابو الحکم، یہ حکمت کا باپ ہے، فادر آف وزڈم، فادر آف نالج۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے دوستوں کو، فرینڈ سرکل کو کنونس کرتے ہیں اسلام کے لیے، وہ کنونس ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے، تو ہم ان دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ وائے؟ کہا کہ ہم تو کنونس ہو گئے، لیکن دیکھو اتنا پڑھا لکھا آدمی یہ ابو الحکم جب کہہ رہا ہے کہ اسلام غلط ہے تو یقیناً کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اسلام میں آنے سے رک رہے ہیں۔ جیسے کوئی بڑا سائنٹسٹ آج کوئی ایسی بات کہہ دے، آئنسٹائن لیول کا، نیوٹن لیول کا، اسٹیفن ہاکنگ لیول کا، تو بہت سے لوگ کہیں کہ بھائی اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً ہم تو اتنا علم نہیں رکھتے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہم مس کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا اس کی وجہ سے لوگ حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اس کو ابو الحکم کیوں کہتے ہیں، فادر آف نالج؟ اسے ابو جہل کہا کر، یہ جہالت کا باپ ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو سکے وہ علم نہیں، دنیاوی کام آئے گا، آخرت میں نہیں آئے گا۔ یہ مولا کی حدیث ہے، علم اسٹارٹ ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے سے، اور امام نے کہا علم کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب تم اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے۔ یہ اہم ترین مومن کی کوالٹی قرار دی گئی ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں، اب میں پھر وہ پہلی مجلس کے شروع میں جو جملہ کہا تھا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن ذرا سا ڈیفرنٹ اسٹائل۔ میں اپنی میڈیکل ہسٹری آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن آج کل کچھ ایسی بیماریاں مجھے ہیں جو غالباً 70 پلس کے ہر آدمی کو ہو جاتی، اور سارے علاج کرنے کے بعد بھی جب کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی آپ کے ذہن پہ ایسا کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ کتنی ہی آج کی ایسی بیماریاں ہیں جو بظاہر فزیکل بیماری لگتی ہے، لیکن اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹینشن آدمی نے لیے ہوئے ہیں، نہ شوگر کنٹرول ہوتی ہے، نہ بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے آگے کچھ نہیں بولوں گا۔ جیسے میں کسی ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ دین کے مسئلے میں انٹرفیئر کرے، ڈاکٹر بھی مجھے اجازت نہیں دیں گے کہ میں میڈیکل سائنس میں انٹرفیئر کروں۔ میں ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں، کون سی بات جو ڈاکٹر مجھ سے کہتے ہیں ٹینشن فری ہو جائے، ٹینشن، اور ٹینشن فری ہونے کا ایک ہی طریقہ وہ یہ کہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دے، تفویض الامر الیہ، ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اے خدا میں نے اپنی ساری زندگی تیرے حوالے کر دی ہے، جس حالت میں تو رکھے گا مجھے یقین ہے کہ میرے لیے وہی حالت بہتر ہے۔ اور یہاں پر آپ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، یہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے نا کہ بہت زیادہ مجلسیں کچھ لوگوں نے سن لی اور کچھ لوگوں نے بہت کم سنی، تو جو بہت زیادہ سنی ہے، جیسے آج بھی میرے پاس 3 میسیج آئے آسٹریلیا سے، 5 میسیج آئے افریقہ سے، 1-2 میسیج آیا کیلیفورنیا۔ مولانا آپ جو پڑھ رہے ہیں تو سب سنا ہوا، یہ تو آپ ہی سے سنا ہے، کسی اور سے نہیں، آپ ہی سے سنا ہے، کتنی بار آپ پڑھیں گے؟
اور دوسری طرف ایسے لوگ آئے، مولانا وہ واقعہ آپ نے بہت شارٹ کر دیا، ذرا کمپلیٹ کیجئے نا، ہم کو سننا ہے۔ اب میں پریشان کہ میں کروں کیا۔ ملا نصیر الدین ایک فنی کیریکٹر ہے، ٹرکش لٹریچر سے اردو میں آئے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ انہی کی بات کروں، لیکن بس کیا کروں، اس میں ثواب بھی ہے مجھے ممبر پہ آنے کا۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ وہ عالم والم کچھ نہیں تھے، لیکن امامہ بہت بڑا پہنتے تھے، ابا قبا بہت ان کی اچھی شاندار سلی ہوئی ہوتی تھی، تو لوگ ان کو بڑا عالم سمجھتے تھے۔ اچھا، جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ تو جانتے ہیں کہ جاہل آدمی کے سڑکوں میں گھومنے والا امامہ پہن لیا، لیکن جب کسی نئے شہر میں وہ اتنا بڑا امامہ پہن کے آیا، بہت بڑا عالم ہوگا۔ لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حدیث، ایک ایک حدیث کے لیے لوگ تڑپتے تھے۔ اب کیا کریں، اپنی عزت بچانا ہے۔ اچھا چلو، کل میں اسپیچ کروں گا۔ اگلے دن آئے، ممبر پہ گئے، مجمع کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیا بولوں؟ لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا۔ کہا جو لوگ اتنے جاہل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بولوں گا، ان سے کیا میں بات کروں، میں جاؤں۔ چلے، اگلے دن پھر لوگ پکڑ کے ان کو لائے، اتنا بڑا عالم ہمارے شہر میں آیا ہے۔ ممبر پہ گئے، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کہوں گا؟ اب لوگوں نے کہا اگر ہم نہ بولتے ہیں تو پھر چلے جائیں گے۔ سب نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے۔ ارے جب پتا ہے تو پھر میں کیا اسپیچ کروں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر پکڑ کے لایا گیا، ان کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا، اسٹارٹ کیا انہوں نے، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کہوں گا؟ اب طے تھا لوگوں، آدھے مجمع نے کہا ہمیں معلوم ہے، آدھے نے کہا نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا جن کو معلوم ہے وہ ان کو جا کے بتا دے، جن کو نہیں معلوم ہے میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ تو بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے میں بھی اسی طرح کی بات کروں، لیکن بہرحال یہ ممبر پہ آ کے مسائل پڑھنے کا ثواب ہے، وہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی میں نے بہت پڑھا، لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ مولانا سب کچھ ہماری بات سنی ہوئی ہے، تو ان کو بھی اتنا ٹائم تو وہ دے سکیں گے۔ بادشاہ، ایک بادشاہ کا واقعہ، میرا موضوع ہے یہ خاص موضوع کو میرے حساب سے اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی واقعہ نہیں۔ گرچہ حدیث نہیں، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اتنے آسان طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ پھر ایک حدیث پڑھوں گا۔ بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے، پرانے زمانے میں یہی لوگوں کا سب سے زیادہ مشغلہ ہوتا تھا، شکار پہ جاتے تھے، 15 دن، 2 ویک، 3 ویک، اور پورے انتظام کے ساتھ جاتے تھے، بادشاہ، وزیر، سپاہی، یہ جا رہا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے کوئی پھل وغیرہ کاٹ رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا، وہ چاقو سے اس کی ایک انگلی کٹ گئی، بہت شارپ نائف تھا، انگلی کٹ گئی۔ جو اس کا سب سے کلوز وزیر تھا، اس نے دیکھا، بے اختیار کہا الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ میری انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہوں، یہ کہہ رہا اچھا ہوا یہ۔ بادشاہوں کا طریقہ تو پتہ ہے نا آپ کو، وہاں کون سا کورٹ، کون سا ٹرائل، کیا اٹھا کے کہا اس کو جیل میں ڈالو، ابھی تو میں جا رہا ہوں شکار پہ، آ کے اچھی طریقے سے اس کو پنش کروں، اور چلا گیا۔ اب شکار میں اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی ہرن نظر آیا، اس کے پیچھے دوڑے، سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بادشاہ بھی الگ ہو۔ اس میں کئی واقعات بھی ہیں، وہ علامہ ہلی کا مشہور واقعہ کربلا کی زیارت میں 90 حجوں کا ثواب کیا ہے، امام نے آ کے ایسی مثال دی تھی نا۔ تو خیر، اب الگ الگ ہو گئے، سپاہی کہیں، بادشاہ کہیں، وہ ہرن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہرن تو نہیں ملا، ایک جنگلی قبیلے نے اس کو پکڑ لیا، جیسے افریقہ میں ہوتے تھے کہ جو آدمی کا گوشت کھاتے ہیں، یا یہ کہ جو قربانی آدمی کی قربانی کرتے ہیں، اس کو پکڑ لی۔ ان کو کیا تعلق، کیا پتا کہ کون بادشاہ کون عام آدمی کا، او ہو ہمیں اپنے بت پر ایک قربانی کرنا تھی، تو بہت اچھا ہم کو مل گیا، چنانچہ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب اس کی گردن پہ چھری چل رہی، اکیلا رہ گیا ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، بس زندگی جانے والی ہے کہ اچانک کسی، وہ جو ان قبائلیوں کا جو ریلیجس لیڈر تھا نا، اس کی نگاہ پڑ گئی کہ انگلی کٹی، اس نے کہا ارے یہ تو ناقص جانور ہے۔ ناقص جانور کی تو قربانی نہیں ہوتی ہے نا، جو عیبدار جانور ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ افریقہ میں کیا کرتے تھے، یہاں تو نہیں کرتے، پاکستان میں ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں، سینگ دیکھتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، کان دیکھتے ہیں، چلا کے دیکھتے ہیں، لنگڑا تو نہیں ہے، شاید اپنی شادی کے وقت اتنی چیزیں چیک نہ کرتے ہو دلہن کے اندر جتنے بکری میں چیک کرتے ہیں۔ قربانی کر رہے ہیں، پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے کہ صحیح جانور، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عیبدار جانور ہے، حج کی قربانی واجب ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ، یہ چیزیں چیک کرو، ارے اس کی تو انگلی کٹی تھی، یہ کام نہیں آئے گا، چھوڑ دو، یہ بیکار، اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ باہر نکلا، سپاہی مل گئے، اپنے محل میں آیا، پہلا کام یہ کیا کہ وزیر کو بلایا اور کہا جب تم نے اس وقت میری انگلی کٹنے پہ شکر خدا انجام دیا تھا، آج میری سمجھ میں آیا ہے کہ اگر وہ انگلی نہیں کٹی ہوتی تو میں اب تک مارا جاتا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، یہ تم نے میری مصیبت کے لیے کہا یا اپنی مصیبت، تم جو جیل میں چلے گئے بیٹھے بیٹھے، اس کے لیے بھی تم کہتے ہو شکر خدا؟ کہا اس کے لیے بھی کہتا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اگر
میں جیل میں نہ جاتا تو یقیناً وزیر تو بادشاہ کے ساتھ رہتا، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا، میری تو کوئی انگلی نہیں کٹی ہوئی ہے، وہ آپ کے بدلے مجھے ذبح کر دیتے، میری جیل نے میری زندگی بچائی، آپ کی انگلی نے آپ کی زندگی بچائی۔ اللہ پر اتنا ٹرسٹ کریں، اللہ پہ اتنا یقین رکھیں کہ اگر فرض کیجئے، میں تو بہت ایکسٹریم پہ مثال دے رہا ہوں، جوان بیٹا ہمارے سامنے مر جائے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری۔ یہ چھوٹے موٹے پرابلم تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کسی کو بیماری آ گئی، کسی کا ڈومیسٹک پرابلم ہے، ذرا میں فاسٹ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں، تو کسی کا رسک کا مسئلہ ہے، کسی کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کسی کا ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کا امیگریشن کا مسئلہ، ساری کوشش کر لی، دعائیں کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی انسان کا رزلٹ نہیں نکلا، یقین رکھیں اللہ پر، تفویض الامر الیہ، اے اللہ میں سارے معاملے تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تورات وہیں سے لے کے آتے ہیں، کہا کہ خدا بندہ آج میرا دل چاہتا کہ تو جو تورا ہے یا جو بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس سے ہٹ کر اسپیشل کوئی ایسی ایڈوائز مجھے کرے جو میری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ کہا بس 4 باتیں یاد رکھنا، اے موسیٰ 4 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا کہ اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، ہاں جس دن تمہیں پتا چلے میرے سارے خزانے خالی ہو گئے، اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے اور فلاں سیکشن جو ہے اس نے فائل کر دیا ہے کہ اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تب سوچنا کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے آئے گی۔ کوشش سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ جی وہ گزارا نہیں ہوتا ہے تو حرام، حلال، سود، شراب، کسی کا حق مارنا، بزنس پارٹنر کا شیئر رکھ لینا، قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، یہ ساری چیزیں فراڈ۔ جب تک تمہیں پتا ہے کہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس وقت تک تمہیں اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ دوسری بات، جب تک تمہیں یہ کہیں سے گارنٹی نہ مل جائے، ڈیوائن گارنٹی، آپس میں نہیں، کہ تمہارے سارے عیب معاف ہو گئے، اس وقت تک کسی اور کے عیب پہ نگاہ نہ ڈالنا، وہ کیا کرتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اگر تمہیں کسی دن یہ انفارمیشن ملے کہ تم بالکل معصوم بن گئے، تب پھر دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تیسری بات، یہ ہے میرا موضوع، اور جب تک تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس طاقت موجود ہے، کسی اور کے آگے نہ جانا، صرف میرے پاس آنا۔ آج جس دن پتا چلے کہ اللہ پاور لیس ہو گیا، اس کو ریولیشن آ گیا، اس کو نکال دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اب دیکھنا کہ پھر اب میں کس کی طرف جاؤں۔ لیکن جب تک میری طاقتیں ہیں، میرے غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، جو مانگنا مجھ سے مانگنا۔ تو آپ کہیں گے پھر اہل بیت سے، وہ اللہ ہی، بھئی آپ کسی سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے دیتا ہے؟ ہاتھ سے دیتا ہے نا۔ ہم مانگتے اللہ سے ہیں، علی ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، تو علی کے ہاتھ سے ہم کو وہ ملا کرتا ہے۔ اور آخری بات، جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی طرف سے غافل نہ ہونا، ایک لمحے کے لیے بھی نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہاں پتہ چلے اب شیطان مر گیا، اب اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کو کہیں لے جا کے دفن کیا گیا، اور یہ شیطان مرے گا، امام زمانہ کے ظاہر ہونے کے بعد شیطان مارا جائے گا، اور رسول خدا کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ رسول خدا نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، تلوار کبھی نہیں چلائی تھی۔ صرف ایک واقعہ ہے کہ وہ بھی جنگل میں تلوار چلائی نہیں، تلوار اٹھا لی تھی۔ لیکن شیطان کو خود پیغمبر اپنے ہاتھ سے قتل کرے گی۔ یہ جو 3 پرسنالٹیز آئیں گی نا، سفیانی آئے گا، وہ امام زمانہ کی تلوار سے مارا جائے گا، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے گا، شیطان آئے گا، وہ رسول خدا کی ہاں اس کے بعد بے فکر ہوگا۔ لیکن جب تک شیطان زندہ ہے، ہر لمحے احتیاط سے گزارنا، کسی وقت بھی وہ تمہیں اس طرح سے دھوکے میں مبتلا کر کے بڑا گناہ کرا لے گا۔ اے موسیٰ، اگر تم یہ 4 باتوں کا خیال کیا، تمہاری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ تو اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جب تک اللہ ہے اور پاور لیس نہیں ہے، اس کی طاقتیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کسی قسم کا ٹینشن پالنے کی، چاہے کتنا ہی بڑا امتحان اور کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پہ جو قرآن کی آیت میں پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اس میں ایک بہت عجیب طریقے سے میسج دیا گیا ہے۔ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری تمام عبادتیں، و محیایا، میری ساری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد سنی، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب ہے۔ رب کو تو میں نے کل سمجھایا، اب آگے بڑھیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات میں واحد ہے۔ چنانچہ
جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اس کے ساتھ کسی کو دنیاوی معاملات میں مت ملاؤ کہ جی وہ اللہ تو ہم مانگ رہے ہیں نہیں مل رہا ہے، اس سے مل رہا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد کا جملہ کہ اللہ پہ پورا بھروسہ کرو. اور کیا تمہارا فارمولہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا جو کام کرو گے، لوگ پوچھتے ہیں نا یہ کام آپ نے کیوں کیا، واہ. بقول ہمارے ایک مرحوم بزرگ عالم کے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے، بہت پہلے 70s میں آئے تھے نا اس ایریا میں، ویسٹ میں. کہا کہ یہاں کی زندگی تو صرف 3 جملے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایک دوسرے سے ملو ہائے، ملاقات ختم ہو جائے بائے، اور دین کا کوئی حکم بتاؤ تو کہیں وائے، یہ کیوں حرام وہ کیوں حرام، وائے وائے وائے. تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی تم سے وائے پوچھے، ایک ہی جواب تمہارا ہونا چاہیے. ایک فارمولہ ہے جو سب جگہ چلے گا ہر چیز کے جواب میں. کوئی مثلا ہماری بچی ہے، وہ اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے، اعتراض ہو رہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، وائے. بھائی مسلمان ہی اعتراض نہیں کر رہے، نان مسلم بھی اعتراض کر سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دشمنی کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہو. اس کو ایک چیز نہیں لگی، عجیب لگی، اس نے پوچھا. آپ کے سامنے کوئی کھانے کی چیز آئی، آپ اپنے کسی نان مسلم دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کھانے کی چیز آئی، آپ نے کہا میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں، چاہے بہت ہی اچھی کیوں نہ ہو. میں مثالیں تفصیل میں نہیں دے رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. مثلا کوئی حرام گوشت ہوگا یا مثلا نان مسلم کا سلاٹڈ ہوگا، آپ نے کہا نہیں، تو پوچھے گا وائے. میوزک، گانا، بھائی ساری دنیا انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے، اسلام بھی انٹرٹینمنٹ کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں سن رہے تم گانا، کیوں نہیں چل رہے تم ہمارے ساتھ فلاں میوزک کنسرٹ میں، وائے. تو وائے تو جگہ جگہ آتے ہیں نا. تو اب قرآن نے ایک فارمولہ بتایا. ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کسی نان مسلم کو کنونس نہ کریں، لیکن وہ بعد کی چیزیں اپنے آپ کو کنونس کریں. اسی آیت کے آخر اختتام کا بِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ کام کیوں کر رہے ہو، وائے، اس لیے کر رہا ہوں اللہ نے آرڈر دیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. اسلام کے معنی ہے سبمیشن. الاسلام هو التسلیم. سبمیشن اسلام کے معنی کلمہ پڑھنا، یہ تو ٹرمینالوجی میں اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کر لینا اللہ کے. تو جب یہ کہا فلاں کام کیوں کیا، کوئی تفصیل، کوئی فلسفی، کوئی لاجک بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں ہو سکتا ہے نان مسلم کو کنونس کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اپنے بچے کو کنونس کرنا پڑے، وہ بات کا اسٹیج ہے. اپنے آپ کو کیا کنونس کرو، یہ کام کیوں کر رہے ہو، بِذَالِکَ أُمِرْتُ، کیونکہ اس نے مجھے اس کا کمانڈ کیا ہے، آرڈر دیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ سب سے پہلا میں مسلمان ہوں، یعنی سب سے پہلے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا اور سبمیشن قبول کرنے والا میں ہوں. اور پھر مولا کا جو کل کا فرمان تھا اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. الاسلام هو التسلیم. اسلام کے معنی کیا ہے، خالی کلمہ پڑھ لینا اسلام نہیں ہے، وہ ظاہری اسلام. آخرت کی نجات اس اسلام پہ نہیں ہے. اسلام کے معنی اپنے آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کر دو. اب اس میں کتنی ایسی چیزیں، دیکھیے چھوٹی سی بات میں واضح کر دوں اس لیے کہ یہ بہت اہم موضوع بننے والا ہے. اس میں طلاق کا مسئلہ بھی آئے گا، ڈومیسٹک پرابلم بھی آئیں گے. چھوٹی سی بات واضح کر دوں. ابھی یہ جملہ پورا کروں کہ آپ کی پالیسی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کام کیوں کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. حکم خدا سن کر سب سے پہلا عمل کرنے والا یا سبمیشن والا میں ہوں. اچھا اب آ جائیے، یہاں رکی ایک منٹ. کچھ روایتیں ہمارے پاس ہیں، میں وہ بات اس وقت شروع نہیں کرنا چاہتا. کچھ روایتیں ہمارے پاس ہیں جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے بعض اوقات سم ٹائمز کچھ واجبات یا حرام کی لاجک بتانا چاہیے. تو ہم مسلمانوں نے سن لیا. سلمان فارسی، ابو ذر غفاری نے منع کر دی، نہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں بتائی. منع کر رہے ہیں، کیوں؟ کہا کہ ہم تو اس حکم پر صرف اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے اور آپ نے ہم تک پیغام پہنچایا. اگر آپ اس کا ہمیں کوئی فائدہ بتا دیں گے تو دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ اس فائدے کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. شراب حرام ہے، آج پوری دنیا شراب کے نقصانات جانتی ہے. ہم اس نقصان کی وجہ سے شراب نہیں چھوڑ رہے، ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے حکم دیا. تو پیغمبر کے سنسیئر صحابی کان بند کر لیتے تھے بعض اوقات کہ ہماری نیت کے اندر جو ہے وہ ڈبل نیت نہ ہونے پائے کہ اللہ نے بھی کہا بڑا فائدہ بھی ہم کو مل جائے. اچھا اب یہ بات آگے چل کے تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی مختصر ایک بات کریں. اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ پر
اور اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رسول پر. خزیمہ ابن ثابت انصاری, گھوڑے والا واقعہ, گھوڑے والا. بس میں اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں تو ان لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوگا جو کہتے ہیں مولانا یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اور میں کہتا ہوں ایک دفعہ پڑھی, میں نے تو 85 دفعہ پڑھی. خزیمہ ابن ثابت انصاری. کل میں نے ویسے قرنی کا ذکر کیا کہہ کر کیا تھا کہ یہ وہ صحابی ہے کہ پوری دنیا امام کا انتظار کرتی ہے اور امام ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ ویسے قرنی کا اسٹیٹس. اور خزیمہ ابن ثابت انصاری کا اسٹیٹس کیا؟ شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے, ہسٹری لکھی کہ مولا نے اپنی زندگی کے آخری ویک میں جو خطبے دیے, بلکہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح والے, انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ علی کی زندگی کا آخری خطبہ تھا. اس کے بعد علی نے پبلک میں کوئی خطبہ نہیں دیا. کون سا خطبہ؟ جس میں مولا, اب یہ خطبے کے جملے بتا رہا ہوں, مولا یہ خطبہ دیتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ علی کے آنسوؤں سے علی کی داڑھی جو ہے وہ ویٹ ہو گئی ہے, گیلی ہو گئی. اور خطبے کا ٹاپک کیا؟ تقوی, قیامت, واجبات نہیں. خطبے کا تعلق کیا مولا کی زندگی کا آخری خطبہ ہے یہ. آئینہ آئینہ, یہاں سے شروع ہوتا ہے خطبہ. آئینہ یعنی کہاں, ویئر. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر مولا نام لے رہے ہیں اپنے چند صحابیوں کا جو انتقال کر چکے. آئینہ آئینہ عمار, آئینہ آئینہ تیہان, آئینہ آئینہ ذو الشہادتین. کہاں ہے یہ صحابی, کہاں ہے یہ صحابی؟ مولا یاد کر رہے ہیں اور یہ کہہ کے یاد کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے گا, یہ کہاں؟ ان میں ایک نام خزیمہ ابن ثابت انصاری کا. شروع مجلس میں نے کہا تھا نا کہ شیخ مرتضیٰ کے واقعے کا لنک ملے گا آگے, وہ یہ ہے خزیمہ ابن ثابت انصاری آیت اللہ, کوئی مرحوم جیسا عظیم مرج. راویوں کے حالات میں کہہ رہا ہے یہ والی روایت بالکل صحیح روایت جس میں خزیمہ ابن ثابت انصاری کی فضیلت ثابت ہے. وہ روایت کیا؟ وہ روایت یہ ہے کہ بہرحال میں زیادہ سینسیٹیو ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط جملے زبان پہ آ جاتے ہیں, لیکن تو فیکٹ ہے نا کہ رسول خدا کے بعد میرے مولا کا حق, مولا کا حق, حق جو غدیر خم میں رسول نے علی کو دیا ہے وہ حق غصب کیا گیا, علی کو نہیں دیا گیا. اس وقت 11 صحابی. ایک بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے, اگر آپ کو وہ کتاب PDF پہ تو ہے, مل جائے تو کبھی پڑھیے گا اگر اب تک نہیں پڑھی. بہت دلچسپ انٹرسٹنگ, خصال, شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے خصال, جس میں شیخ نے نمبرنگ والی حدیثیں لکھی ہیں. پہلا چیپٹر ہے نمبر 1, اس میں وہ ساری حدیثیں جس میں کوئی ایک چیز آئی. نمبر 5 اس میں سب 5 والی حدیثیں. نمبر 11 اس میں یہ حدیث آئی کہ مولا تو اپنے گھر میں بیٹھے, 11 اصحاب رسول بڑے مخلص غیظ و غضب کے عالم میں اس وقت کے حکمران کے پاس گئے اور جا کر ایک نے الگ الگ اسپیچ کی اور بتایا ہے کہ تم نے جو اہل بیت کا حق غصب کیا ہے تو کتنا بڑا گناہ کیا ہے, اور ہر ایک نے گواہی دی ہے کہ ہمارے سامنے پیغمبر نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا. بہت انٹرسٹنگ روایت ہے, 11 اسپیچز ہیں اور ایک سے ایک اسپیچ. ان میں ایک خزیمہ ابن ثابت انصاری کی اسپیچ. تبھی تو مولا یاد کر رہے ہیں نا کہ یہ مجھے چھوڑ کے مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے. ان کا ایک ہی تو واقعہ سب سے زیادہ مشہور, گھوڑے والا, جس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے بہت زیادہ سن لیا ہے نا ان کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو, جنہوں نے نہیں سنا ہے تو ان کو میسج مل جائے. اللہ کے رسول مدینہ کے شہر سے باہر کسی کام سے گئے تھے, واپس آ رہے, صبح کا وقت ہے, تو آگے کوئی نان مسلم گھوڑا لے کے جا رہا تھا مارکیٹ پہ بیچنے کے لیے. آج کل تو کاروں کے شو روم ہوتے ہیں, اس وقت یہ جانوروں کے شو روم ہوتے تھے, تو وہ شام کے وقت اپنے گھر میں لے جاتے تھے شہر کے باہر. فارم وغیرہ جہاں جانور ہیں وہ شہر کے باہر ہوتے ہیں, صبح مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں. پیغمبر نے دیکھا, پیغمبر کو گھوڑا بہت پسند آ گیا. اچھی سواری, اچھا پڑوس اور اچھی بیوی. امام کی حدیث ہے کہ کسی مومن کو اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی نعمت مل ہی نہیں سکتی. سواری اچھی, پڑوس اچھا ہو, بیوی اچھی ہو. تو اب آئیے, اب ایک ایک جملے کو سمجھانے کے لیے دل چاہتا ہے, ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس, اور کچھ لوگوں نے بہت یہ حدیثیں سنی ہوئی. خلاصہ یہ ہے, گھوڑا پسند آ گیا. پیغمبر نے اس سے کہا کہ بھئی گھوڑا بہت اچھا ہے, میں خریدنا چاہتا ہوں. اہل بیت اطہار غربت یا فاقے کی زندگی خود بائی چوائس گزارتے تھے, مجبوری میں نہیں گزارتے تھے. دیکھیں ہر معصوم کے پاس گھوڑا تھا کہ نہیں, ایک نہیں کتنے گھوڑے تھے. گھوڑا کوئی آسان چیز ہے؟ آج کا مرسیڈیز بینڈ ہے گھوڑا, پورے 2 4 5 مثلاً گھوڑے ہیں.
تو آپ سن تو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی علی فاقے کر رہے ہیں اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. سوکھی روٹی وہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. خیر تو بات یہ کہ پیغمبر نے کہا, اس نے بھی سوچا کہ میں گھوڑا لے کے مارکیٹ میں جاؤں گا, پورا دن محنت کروں گا, پھر بھی پتہ نہیں بکے کہ نہ بکے. گھوڑے روز نہیں بکتے ہیں, مارکیٹ میں لے کے جاؤ ایک ہفتہ لگتا ہے. یہ تو یہاں مارکیٹ میں گئے بغیر ہی گھوڑا مجھے مل گیا, بک گیا. کہاں بالکل بالکل یہ پرائس ہے. پیغمبر نے کہا پرائس دیتا ہوں, ڈن ڈن. جیسے اون محمد کے والد کو دیکھ کر پیغمبر نے ڈن ڈن کا لفظ کہا تھا نا, ڈن ہو گیا سودا, یہ چیز میری ہوگی, پیمنٹ کرنا. اب اتنا پیمنٹ تو کیش نہیں ہوتا نا, جو آدمی شہر سے باہر گیا, میرے ساتھ چلو مسجد میں, میرا گھر ہے, میں تمہیں پیمنٹ کراؤں گا. بالکل لاجیکل بات. وہ چلا. اچھا وہ تو خوشی میں تو تیز چل رہا ہے, کیونکہ اس کا اتنا جو تھا ہیڈ ختم ہو کے رہ گیا. پیغمبر اپنی نارمل اسپیڈ سے آ رہے ہیں, تو وہ جب تیز چل رہا ہے تو پہلے پہنچ گیا مدینے. لوگوں کی نگاہ اس گھوڑے پہ پڑی. اب ہر آدمی کہنے لگا اتنا اچھا گھوڑا, ہمیں خریدنا, ہمیں خریدنا, ہمیں خریدنا. اب بات ہونے لگی, یہ پرائس, یہ پرائس, یہ پرائس, پرائس بڑھ رہی ہے, پرائس بڑھ رہی ہے. چنانچہ ہمارے یہاں اس وقت آسٹریلیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ہاؤسنگ کا پرابلم. امیگرینٹ بہت آ گئے, مکان نہیں. چنانچہ وہاں بھی بہت ریسٹرکشن لگ گئی ہیں, اور مکان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی قیمت ہے اس کی ڈبل قیمت دینے کو لوگ تیار ہوتے ہیں, اور کیش لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ لیجیے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ مکان دیجیے. اب وہ یہودی دیکھ رہا ہے کہ جو میرے ایکسپیکٹڈ اس کی پرائس تھی اس سے تو 10 ٹائم زیادہ مل رہی ہے. اب وہ بات کرنے لگا لوگوں سے. اتنی دیر میں رسول بھی آگے, پیچھے ہی تو چل رہے تھے. کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو میں خرید چکا ہوں, یہ تو میری چیز ہے, تمہیں تو خالی اس کی ڈیلیوری دینا تھی اور پیمنٹ لینا تھا. مکر گیا, صاف منع کر دیا. کہا کہ نہیں, ہماری آپ کی بات چل رہی تھی لیکن یہ ڈیل ہوئی نہیں تھی, یہ طے ہوا تھا مدینے پہنچ کے فیصلہ کریں گے. اب وہاں سب کچھ ہو چکا ہے, خالی پیمنٹ لینا, لیکن منع کر دیا اس. پیغمبر نے مجمع کو دیکھا اور کہا کہ بھائی دیکھو, یہ نان مسلم غلط کہہ رہا ہے, میں نے باہر خریدا تھا یہ گھوڑا, بات ہو گئی تھی لیکن اب یہ منع کر رہا ہے, تم میں سے کوئی میرا وٹنس بنے گا. اب جسے پیغمبر دیکھیں وہ پیچھے ہٹ گئے. نہیں یا رسول اللہ, ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے. یا رسول اللہ, ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے. کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں, کچھ لوگ سپر متقی ہوتے ہیں. نہیں یا رسول اللہ, آپ کا کلمہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم کیسے جھوٹ بولیں گے. چنانچہ ہر آدمی پیچھے ہٹ رہا. اتنے میں خزیمہ ابن ثابت انصاری وہاں سے گزرے. یا رسول اللہ, اتنا بڑا مجمع لگا ہے, کیا بات ہے. پیغمبر نے کہا بات صرف اتنی کہ گھوڑا میں نے خرید لیا تھا, ڈن ڈیل ہو گئی تھی, اب یہ منع کر رہا ہے, اور مجھے ایک وٹنس چاہیے جو یہ گواہی دے کہ میں نے گھوڑا خریدا تھا. خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا تھا. اچھا اب مسئلہ یہ تھا, جب اس نے یہ کہا تو پیغمبر نے, کیونکہ پیغمبر کو میسج دینا, یہ گھوڑے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسلام کا اہم ترین پیغام. پیغمبر نے بجائے اس کے کہ یہودی کے سامنے اس کو پیش کرتے, پلٹ کے اسی سے کہا, خزیمہ سے, تم نے کیسے گواہی دے, تم نے تو دیکھا ہی نہیں نا, تم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ جب یہ ڈیل ہو رہی تھی, کیسے گواہی دے. کہا یا رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جبرائیل آتے ہیں, ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا میں رسول ہوں, ہم نے رسالت ملتے نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قیامت میں یہ ہوگا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مانا. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر دیکھے آپ کے کہنے پہ مانگی, مان لی, تو ایک گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہہ کے پہلے دیکھیں گے پھر گواہی دیں گے. پیغمبر نے اعلان کیا انت ذو الشہادتین, تم ایک ہو لیکن آج سے 2 کے برابر ہو. ایک ہو, 2 ہونے چاہیے نا, وہ جو شروع میں بات گزر گئی تھی, لیکن تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے. اور یہی جملہ, اسی لیے ان کا ٹائٹل ہے ذو الشہادتین. شہادتین جو ہے نا, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, 2 کے برابر والا آدمی ایک ہے. لیکن اور یہی جملہ انہوں نے اس حاکم سے کہا تھا جس نے علی کا حق غصب کر لیا. کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے نا کہ رسول نے مجھے 2 کے برابر کہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امام برحق ہے, وصی رسول ہے, خلیفہ برحق ہے, خلیفہ بلا فضل ہے. اپنی اسی فضیلت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا. دیکھیں یہ خالی ان کا واقعہ نہیں, ہر مومن اور مومنہ سے اسلام یہی چیز چاہتا, چاہے اس میں آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا, لیکن جو رسول نے کہہ دیا کہہ دیا, جو امام نے کہہ دیا کہہ دیا, اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں. چنانچہ آقا حسین جو اپنے بھتیجے کو مقتل میں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن جب اپنے بڑے بھائی کا حکم نہ ملا تو منع کرنے والا حسین اب راضی ہو رہا. اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ مولا کی
بیٹیوں زینب و ام کلثوم کو. تقریباً یہ چاہے ٹیکنیکلی معصوم 14 ہوں لیکن یہ معصوم سے کم بھی نہیں, بہت ہائی اسٹیٹس. لیکن بھائی زینب کا کتنا ہی ہائی اسٹیٹس سمجھ میں آ جاتا ہے. علی کی بیٹی, زہرا کی بیٹی, فاطمہ کا دودھ ان کی غذا بنا, عصمت و طہارت کے گھر میں پلی بڑھی, بچپنا بھی وہیں گزرا. وہ تو جیسا بھی ہمارے سامنے کردار یا کریکٹر ان کا آئے تو ہمیں کم ہی لگتا ہے, اس سے بھی عظیم ہے زینب. صحیح معنوں میں جو کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے کربلا کی ان خواتین کا جو علی کی بہویں, ان میں سے کوئی معصوم نہیں, ان میں سے کوئی کسی معصوم گھر میں پیدا نہیں ہوئی, ان میں سے کسی نے کسی معصومہ ماں کا دودھ نہیں پیا, ان میں سے کسی کی رگوں میں کسی معصوم علی جیسے باپ کا خون نہیں. عام امتی, عام کلمہ پڑھنے والوں کے گھر سے یہ آئی. لیکن یہ یقین کیجیے کہ اگر اسلام ہمیں حکم نہ دیتا تو ہمیں ان کا اور جناب زینب کے جہاد میں کوئی فرق نہیں لگتا, ہمیں یہ سب بھی زینب لگتی. علی کی بہوؤں کو سلام کیجئے, چاہے وہ ام فروہ ہوں, چاہے وہ ام لیلہ ہوں, چاہے وہ رباب. اچھا رباب اور فروہ تو خیر ہیں بھی سگی بہن, لیکن کربلا کے واقعے تک یعنی ٹل 2 محرم لیلہ اور رباب نے کوئی بڑا امتحان نہیں دیا, فروہ نے امتحان دیا. کسی خاتون سے پوچھیے کہ عین جوانی کے اندر اگر اس کا شوہر مارا جائے اور شوہر کی ایک نشانی چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں, اور خالی عام موت نہیں, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ میرے شوہر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کسی عورت کا جوانی میں بیوہ ہونا. یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ جب حمنہ بنت جہش نے فریاد کی تھی, پیغمبر نے کہا تم مردوں کو کیا پتا عورت کے لیے شوہر کتنا اہم. حمنہ بنت جہش کا مشہور واقعہ ہے, پیغمبر نے کہا تم مردوں کو نہیں معلوم عورت کے لیے اس کا شوہر کتنا اہم ہوتا. ام فروہ عین جوانی میں بیوہ ہوئی, اور جب بیوہ ہوئی ہیں تو گود میں قاسم تھا. بعض علماء کہتے ہیں 1.5 سال کی ایج تھی, بعض کہتے ہیں 3 سال تھا, بہت چھوٹا. اب جب عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے, چھوٹا سا بچہ ہو, تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی, باقی دنیا کی ساری چیزیں وہ بھول جاتی. یہ بچہ میں پرورش کروں گی, پلے گا, بڑھے گا, بڑا ہوگا, بڑا ہونے کے بعد اس کی شادی کروں گی اور اس کی زندگی دیکھ کر میں اپنے سارے پاس کو بھول جاؤں گی. یہ بیوہ عورت کی تمنا اگر اس کی اولاد ہے اتنی چھوٹی. ام فروہ اسی سہارے سے 10 سال گزار رہی. یہ امتحان لیلہ نے نہیں دیا, میں ان کا رتبہ کم نہیں کر رہا ہوں, یہ امتحان الگ الگ طریقے ہوتے. یہ امتحان رباب نے نہیں دیا, یہ فروہ نے دیا کہ 10 سال جو بیوگی کے گزارے ہیں حسن مجتبیٰ کے بعد, بس قاسم کو دیکھ دیکھ کے ماں جیتی, قاسم کو دیکھ دیکھ کے ماں زندہ ہوتی. بس یہ بڑا ہو جائے گا اور میری جوانی کی ساری مصیبتیں میں بھول جاؤں گی. لیکن یہی وہ ماں ہے جو کربلا میں سب سے زیادہ تڑپ رہی ہے کہ میرا قاسم کتنے جلدی مرنے جا رہا ہے. اب آئیے پھر 10 سال پہلے چلے, 10 سال پہلے چلتے. حسن مجتبیٰ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا. ام فروہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ حسن نے اشارے سے قریب بلائے اور کہا ام فروہ میں تمہیں ایک تعویذ دے کے جا رہا ہوں. یہ تعویذ جب میرا قاسم تھوڑا بڑا ہو جائے اس کا بازو پہ باندھ دینا, اور جب میرے قاسم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آئے, بہت بڑی مصیبت, تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. ہم اور آپ کسے مصیبت کہتے ہیں؟ ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے. ہم اور آپ کسے مصیبت کہتے ہیں کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ہو. ہم اور آپ کسے مصیبت کہتے ہیں جب اس کی موت نظر آ رہی. اور ام فروہ کسے مصیبت سمجھ رہی ہے؟ تعویذ نہیں کھولا ام فروہ نے, یہاں تک کہ عاشور آ گئے, نہیں شب عاشور آ گئے, شب عاشور. دیکھیں ام فروہ کا اتنا کربلا کے جہاد میں اہم حصہ کہ آج بھی آپ خیمہ گاہ میں جاتے ہیں کربلا میں, سوائے زینب کبریٰ کے کسی بیوی کا خیمہ محفوظ نہیں, یا ام فروہ کا خیمہ. یاد ہے نا آپ کو, بالکل آخر میں کارنر کے اندر ام فروہ کا خیمہ ہے, وہی خیمہ جہاں ام فروہ نے قاسم سے ایک جملہ کہا اور قاسم کو بھیجا حسین کے خیمے کی طرف. عاشور کی رات آ گئی, اندھیرا چھا گیا. مردوں کا امتحان لینے کے بعد میرا مولا آ کے مصلی پر بیٹھ گیا, کیونکہ عمر سعد سے جو ایک رات مانگی تھی تو یہ کہہ کے مانگی تھی.
کہ زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جو میں نے عبادت خدا کے بغیر گزاری ہو، تو یہ آج کی رات بھی عبادت میں گزاروں۔ اب حسین مصلی پہ بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات دعا میں آدمی اتنا محو ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن، کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ ایک دم ایسا لگا کہ میرے پہلو میں کوئی آ کے بیٹھ گیا۔ حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کیا دیکھا؟ میرے بھائی حسن کا یتیم وارث قاسم بیٹھا۔ بیٹا قاسم، یہ آدھی رات کا وقت ہے، یہاں کیوں آئے؟ جاؤ ماں کے پاس جا کے بیٹھو، یہ ماں کو تسلی دینے کا وقت ہے۔ قاسم نے کہا کہ چچا، مجھے میری ماں نے ہی تو آپ کے پاس بھجوایا، اور ابھی مجھے بلا کے کہا تھا قاسم بیٹا دیکھو میں سیلانی نہیں، میں غیر خاندان سے آئی ہوں، کل کے جہاد میں اگر تو پیچھے ہٹ گیا تو دنیا کہے گی حسن کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ مجھے شرمندہ تو نہیں کرے گا کل؟ جا کے آقا سے اتنا پوچھ کے آ جا، کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں؟ چچا تو بس میری ماں نے بھجوایا، اتنا بتا دیجیے۔ اور حسین کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ہاں، قاسم کو سینے سے لپٹا لیا، قاسم کا بدن سونگھتے جاتے ہیں۔ قاسم بیٹا، تجھ سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی، کاش میرا بھائی اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ کربلا میں اس کے حسین پہ کیا گزر رہی۔ اچھا، حسین بدن سونگ کے امام حسن کو یاد کر رہے ہیں اور قاسم سوال دہرا رہے ہیں، چچا بس اتنا بتا دیجئے کہ مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ حسین نے کہا قاسم تو بار بار مرنے کی بات کر رہا ہے، تجھے پتا بھی ہے کیفا عندک الموت، موت کیسی ہوتی ہے؟ حسن کا یتیم ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، انگڑائی لے کے کہتا ہے چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے موت، لیکن میرا نام ہے کہ نہیں؟ جب 3 مرتبہ کے بعد بھی حسین نے کوئی جواب نہ دیا تو قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا چچا میں سمجھ گیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ حسین نے کہا قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے، ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ تڑپ کے کہا کہ چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں کے اندر داخل ہو کے اصغر کو شہید کرے گی؟ حسین کیسے بتائیں قاسم، اصغر تو میرے ہاتھ میں تلہ زینبیہ پہ شہید ہوگا، لیکن واپس بھیج دی، جا اپنے ماں کے پاس بیٹھ۔ یہ جملہ کہہ کر کہ کل کے شہیدوں میں تو تیرے بھائی اصغر کا نام بھی۔ اور اب کربلا کا جہاد شروع ہوا، فجر میں علی اکبر کی اذان، نماز پڑھی، جہاد شروع ہوا۔ جس وقت بھی قاسم خیمے میں آتے ہیں، ام فروا دیکھتی ہیں اور کہتی ہے قاسم بیٹا تو اب تک زندہ؟ جس ماں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کے تصور میں گزاری، آج وہ کہہ رہی تو اب تک زندہ۔ لیکن جب زینب کے لال اون اور محمد کے لاشیں آ گئے، اب جو قاسم آیا تو ام فروا نے انتہائی جلال کے عالم میں منہ پھیر لی۔ قاسم نے ہاتھ جوڑے، اماں کیا ہوا؟ کہا تو نے مجھے میری شہزادی کے سامنے شرمندہ کر دیا، شہزادی زینب کے بیٹے مارے جائیں اور میرا بیٹا زندہ رہے۔ قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں کسی سے پوچھ لیں، ہر وقت میں جاتا ہوں چچا کے پاس کہ چچا مجھے جانے دیجیے، لیکن میرا چچا اجازت ہی نہیں دے رہا، میرا آقا اجازت ہی نہیں دے رہا، میرا مولا اجازت ہی نہیں دے رہا۔ اب ام فروا پریشان، حسین منع کر رہے ہیں، ہمیں وقت ہے۔ یاد آ گیا، ارے میرے شوہر نے کہا تھا جب میرے قاسم پر بہت بڑی مصیبت آئے تو تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ ام فروا کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرا قاسم مر کیوں نہ رہا، زندہ کیوں ہے؟ ایسی مائیں نظر آئیں گی سوائے کربلا کے؟ اب تک کیوں زندہ ہے؟ تعویذ کھولا تو امام حسن کی وصیت تھی، قاسم بیٹا کربلا میں میرا بھائی دشمنوں کے درمیان گھر جائے گا تو اپنے باپ کی طرف سے اپنی جان میرے بھائی پہ قربان کر دینا۔ یہ خط نہیں تھا، گویا عید کا دن بن گیا قاسم کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ خط لے کے چلے، حسین کے پاس پہنچے، چچا میرے بابا کی وصیت پڑھ لیجئے۔ اب حسین نے وصیت پڑھی، یہ میرا جملہ تھا نا کہ حکم امام آ گیا، اب اس وقت حسن حسین کے بھی امام رہ چکے ہیں۔ یہ جیسے ہی پڑھا، کہا قاسم بیٹا اب میں تجھے نہیں روکتا، چل تیاری کر۔ قاسم چلنے لگے، ام فروا نے روک دیا۔ شہزادی سے کہا شہزادی، اچھا یاد رکھیے یہ کربلا کی جتنی بیویاں جو مشہور ہیں نا، ان میں ام فروا وہ واحد ہیں جو آقا حسین کے لیے نامحرم۔ زینب محرم، ام کلثوم محرم، لیلا محرم، رباب محرم، یہ واحد نامحرم۔
تو جو بات ہوتی ہے زینب کے ذریعے ہوتی ہے، شرن حرام نہ صحیح، لیکن جو اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ کہ شہزادی ایک لمحے کے لیے روک لیجئے میرے قاسم کو، میں آتی. اور ایک بار گئی، سامان میں سے امام حسن کا امامہ لے کے آئی، شہزادی زینب کو دیا اور کہا آقا سے کہیے اپنے ہاتھ سے میرے قاسم کو یہ امامہ پہنا کے بھیجے. چھوٹا ہے تو کیا ہوا، لیکن حسن کا لال حسن بن کے جائے گا. اور یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ قاسم 13-14 سال اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکے، عباس نے گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا، زین تک پیر نہیں جا رہے تھے، رکاب میں تو رکابیں کاٹی گئی، زرہ پہنانے کی کوشش کی گئی، بدن پہ کوئی زرہ آ ہی نہیں رہی ہے، اور وہی کرتا پہن کے چلے. بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور آپ نے ساری زندگی مصائب سنے، بات کو مختصر کرتا ہوں. اور اب جو قاسم گئے تو واقعاً ایسا جہاد کیا، ایسا جہاد کیا کہ کربلا کے اندر اس کی مثال بہت کم ملے گی. یہاں تک کہ عمر سعد گھبرا کے، جو سب سے بہادر تھا ازرق پہلوان جو 1=1000 تھا، اس سے کہا کہ جا کے تو روک، میری فوج کے تو قابو میں نہیں آ رہے قاسم. اس نے کہا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. عمر سعد نے کہا لیکن دیکھ تو یہ بچہ نہیں ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، حسن کا لال ہے. کہا میں بیٹے کو بھیجتا ہوں. آپ نے سنا 4 بیٹے ایک دوسرے کے بعد بھیجے، سب قاسم کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے. آخر میں وہ خود آئے، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا تھا خود آیا. قاسم نے حملہ کیا، وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے گرتے چیخا میری مدد کرو. بس یہ سننا تھا. سارے لشکر نے 13 برس کے قاسم کو گھیرے میں لے لیا، تیر چلے، تلواریں چلی، بٹھیاں چلے. 13 برس کا گلبدن قاسم ان کے درمیان زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گرا، اور ایک مرتبہ آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئی. یہ تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ کا. کربلا میں سارے شہیدوں نے حسین کو بلایا، اکبر نے بھی بلایا تھا اور محمد، لیکن جتنی تیزی سے حسین قاسم کی آواز سن کے دوڑے، لشکر یزید کو بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنے جلدی آ جائیں گے. جتنی تیزی سے حسین آئے کہ لشکر یزید گھبرا گئے. جب حسین کو اپنے سر پہ دیکھا، گھبرا کے کیا ہوا، گھبرا کے وہ بھاگے، اور اس طرح بھاگے کہ لیفٹ کے گھوڑے رائٹ گئے، رائٹ کے گھوڑے لیفٹ گئے. مگر یہ جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں نا، ان کے بیچ میں زمین کربلا پر ایک گلبدن پڑا. میرے مرحوم استاد علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، کربلا کے اندر جتنے مجاہد سب نے حسین کے لیے قربانی دی، لیکن ایک ایسا امتحان جو یا حسین کا تھا یا قاسم کا تھا، اور وہ ہے بدن پہ گھوڑے دوڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یا حسین پامال کیے گئے یا قاسم. لیکن کہتے ہیں اس میں بھی ایک فرق ہے، حسین کا جسم پامال ہوا حسین کی شہادت کے بعد، قاسم ابھی زندہ ہے، قاسم زندہ ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. آخر لشکر یزید تو بھاگا، حسین سر آنے پہنچے. ایک جملہ میں نے بزرگ علماء سے سنا کہ قاسم کی وہ حالت تھی کہ ایک بزرگ عالم سے سنا کہ امام زمانہ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی. قاسم کے سرانے پہنچے اور کہا کہ قاسم بیٹا، یہ میرے لیے کتنا مشکل اور شاق ہے کہ تو نے بلایا اور میں وقت پہ نہیں آ سکا. قاسم نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے ہی حسین کو دیکھا اور مرتبہ کہا، بابا آپ آ گئے، میرا سلام لیجئے. بابا آپ آ گئے، میرا سلام لیجئے. ارے کیا قاسم موت کے قریب پہنچ کر اتنا بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ حسین آئے ہیں، چچا آئے ہیں، بابا نہیں آئے ہیں؟ پھر کیوں کہا؟ ہاں اس لیے کہا، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر حسین خیمے سے نکلے، اور حسن مصطفیٰ جنت البقیع کے قبرستان سے چلے. قاسم بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے. دونوں بھائی ایک وقت میں پہنچے. بس آخری میرے جملے، بہت آپ نے گریہ کر لیا، اس گریہ کے تو فعل اللہ کو آپ کو ہر مصیبت سے بچائے. حسین قاسم کو لے کے جانا چاہتے ہیں. قاسم کا بدن پامال ہے، لے جانا مشکل ہے. حسین نے عبا بچھائی. دیکھیے ہر شہید کا لاشا لائے، لیکن عبا کسی کے لیے نہیں بچھا. قاسم کا بدن اٹھایا، لے کے چلے، خیمے کے دروازے پہ پہنچے. بس یہ آخری جملہ، خیمے کے دروازے پہ پہنچے. اب وہاں بیویوں کو پتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے
تو اس کا لاشا خیمے میں آتا ہے، خاندان کا کوئی ہے تو بیویاں انتظار کر رہی ہیں کہ اب قاسم کا لاشا آتا ہے، اب قاسم کا لاشا آتا ہے. بہت دیر ہو گئی، قاسم کا لاشا نہیں آیا. زینب گھبرا کے باہر آئی، دیکھا حسین دروازے پہ کھڑے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے. کہا بھیا کیا بات ہے، خیمے میں کیوں نہیں آ رہے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے ابا کی طرف اشارہ کیا، کہا قاسم اس میں ہے اور میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں، میں نہیں آنا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فروا یہ منظر دیکھے تو ماں مر جائے گی. ام فروا زینب کے پیچھے ہی کھڑی تھی. اب پہلی بار ام فروا حسین سے گفتگو کر رہی ہے، آقا ذرا دکھائیے تو میرا قاسم کس حالت میں ہے. حسین نے ابا کھولی، ماں کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہیں بدن کے. ایک جملہ کہا شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، رباب، فروا، لیلا، آگے مجھے مبارکباد دو، میری قربانی تو سب سے زیادہ قبول ہو گئی. ہائے میرا گل بدن قاسم، ہائے قاسم.